بجٹ کی اوور آل پوزیشن دیکھنے کے بعد اب ہم یہ انالائز کریں گے کہ اس سال کس کس مد میں وفاقی حکومت کیا انکم ارن کرنے کا پلان رکھتی ہے اور کیا ایکسپینڈیچر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر ہم سال 2022-23 کے وفاقی بجٹ کی پوزیشن پہ آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں ہمارے سامنے دو کالمز آ رہے ہیں، ایک ریسورسز کا اور ایک ایکسپینڈیچر کا۔ ریسورسز میں ہمارے انفلوز آئیں گے اور ایکسپینڈیچر میں ہمارے آؤٹ فلوز یا اخراجات آئیں گے۔ ریسورسز میں سب سے پہلے جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ریونیو۔ ریونیو ہم نے ڈسکس کیا تھا دو ٹائپس کا ہوتا ہے، ایک ٹیکس ریونیو اور ایک نان ٹیکس ریونیو۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا ٹیکس ریونیو کل ریونیو کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اور نان ٹیکس ریونیو نسبتاً ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا ارادہ ہے کہ اگلے سال کے دوران 7 کھرب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا جائے گا اور صرف 2 کھرب روپے کا نان ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا جائے گا، جو کہ کل ملا کے 9 کھرب روپے کی رقم بنے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکس کی مد میں کل ریونیو کا 78%، جبکہ نان ٹیکس ریونیو کل ریونیو کا صرف 22% ہوگا۔ اس کو اگر ہم مزید انالائز کرنا چاہیں کہ ٹیکس ریونیو میں ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز کیا کیا پروپورشن رکھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے یہ اماؤنٹ موجود ہے کہ 7 کھرب میں سے تقریباً 2.5 کھرب روپے حکومت کا ارادہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز اور تقریباً 4.5 کھرب روپے انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کل ٹیکس ریونیو کا تقریباً 37% ڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو اور تقریباً 63% انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو گورنمنٹ ارن کرے گی۔ اگر ہم بجٹ پوزیشن پہ واپس آئیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ 9 کھرب روپے جو گورنمنٹ کل اپنے پاس ٹیکسز اور نان ٹیکس ریونیوز کی مد میں جمع کرے گی، یہ کل کا کل وفاقی حکومت کے پاس اخراجات کے لیے اویلیبل نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک بڑا حصہ یعنی 4.1 کھرب جو کہ اس رقم کا 45% بنتا ہے تقریباً، گورنمنٹ صوبوں کو ٹرانسفر کر دے گی اور باقی صرف 55% میں سے وفاقی حکومت اپنے اخراجات پورے کرے گی۔ یعنی وفاقی حکومت کے پاس ایونچولی اپنے اخراجات کرنے کے لیے صرف 4.9 کھرب روپے کی رقم اویلیبل ہوگی۔ اس 4.9 کھرب کے اگینسٹ وفاقی حکومت 9.5 کھرب روپے کا ایکسپینڈیچر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس سے بالکل ایک چیز ہمیں واضح نظر آ جاتی ہے کہ ڈیفیسٹ یعنی خسارہ 4.6 کھرب کا ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم اسی بات کو ایک اور طریقے سے دیکھنا چاہیں تو یہ 9.5 کھرب کے اخراجات میں سے تقریباً 52% حکومت اپنے ریونیوز سے اور باقی 48% پرائیویٹائزیشن یا بوروئنگ کے تھرو کور کرے گی۔ اس میں جب ہم تھوڑی دیر میں ڈیفیسٹ پوزیشن دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اپنا ڈیفیسٹ کس طرح کور کرے گی، تو ہمیں یہ بات واضح نظر آ جائے گی کہ اس میں سے بیشتر اماؤنٹ قرضوں کے تھرو کور ہوگی اور بہت ہی معمولی سی رقم پرائیویٹائزیشن یعنی قومی اثاثہ جات کو بیچ کے ریکور کی جائے گی۔ اگر ہم اخراجات پہ ذرا سی نظر ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے کل اخراجات کا رفلی 8.7 ٹریلین کرنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے اور صرف 800 ارب ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے لیے خرچ ہونے جائے گا۔ یعنی کل بجٹ کا تقریباً 91 سے 92% حکومت اس سال کے اخراجات پہ اور باقی صرف 8 سے 9% گورنمنٹ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگر ہم کرنٹ ایکسپینڈیچر پہ غور کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ سب سے بڑی رقم جو ہمارا خرچہ ہونے جا رہا ہے وہ قرضوں اور سود کی واپسی کی مد میں ہوگا۔ یعنی کل اس سال جو ہم اخراجات کرنے جا رہے ہیں اس کا تقریباً 42% صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی میں نکل جائے گا اور باقی رقم حکومت اپنے اخراجات پہ خرچ کرے گی۔ اسی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت دفاع کی مد میں تقریباً 1.5 کھرب خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو کہ کل اخراجات کا تقریباً 16% بنتا ہے۔ اسی طرح جو حکومت سبسڈیز دینے کا ارادہ رکھتی ہے وہ تقریباً 700 ارب ہیں، جو کہ کل اخراجات کا رفلی 7% بنتا ہے۔ ڈیفیسٹ کی پوزیشن اگر ہم گورنمنٹ کی دیکھنا چاہیں کہ گورنمنٹ ڈیفیسٹ کس طرح اپنے کور کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ 4.6 کھرب کا خسارہ ہوگا جو ہمارے ایکسپینڈیچر، ہمارے اخراجات ہماری آمدن سے زیادہ ہیں، اس میں ہمیں یہ پوزیشن نظر آتی ہے کہ صرف 96 ارب روپے پرائیویٹائزیشن کے تھرو گورنمنٹ ریکور کر پائے گی، جو کہ کل خسارے کا بمشکل 2% بنتا ہے، اور باقی 98% کے لیے گورنمنٹ کو ون وے اور دی ادر
या तो डोमेस्टिक मार्केट से या इंटरनेशनल मार्केट से बोरोइंग करनी पड़ेगी। वफाकी हुकूमत के अगर हम हेड वाइज अखराजात देखना चाहें तो हमें ये मुख्तलिफ हेड्स नज़र आ रहे हैं कि किस मद में हुकूमत कितना ख़र्चा करने का इरादा रखती है। मिसाल के तौर पे वफाकी हुकूमत का हेल्थ के ऊपर कितनी रकम खर्च करने का इरादा है, हाउसिंग के ऊपर कितनी रकम खर्च करने का इरादा है, डिफेंस के ऊपर क्या रकम खर्च करने जा रही है, एजुकेशन के ऊपर क्या रकम खर्च करने जा रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ एक बात हम अच्छी तरह समझ लें कि इस बजट के फिगर्स को बुनियाद बना के, मिसाल के तौर पे बड़ा ही कॉमन एक फेसबुक या सोशल मीडिया पे एनालिसिस चल रहा होता है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर की रकम को एजुकेशन या हेल्थ की मद में खर्च होने वाली रकम से कंपेयर किया जा रहा होता है। ये कंपैरिजन क्यों गलत है, इसको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में बजट से मुताल्लिक कॉमन मिसकंसेप्शंस या गलत फहमियाँ जो लोगों के जहन में हैं कि क्यों हमारा एनालिसिस बजट के डिफरेंट फिगर्स को कंपेयर करने में गलत होता है, और बजट के बारे में हमारे क्या क्या गलत परसेप्शंस हैं, उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।